من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. شریف ماہ مبارک کے قریب ہیں. اللہ تعالیٰ شامل ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور بار بار یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب کرے اور صحیح قدر دانی کے ساتھ ماہ مبارک اور دن رات کی مختلف مقبول کریاں سال بھر اللہ کی طرف سے چلتا ہی رہتا ہے. انسان ہر ہفتے جمعہ کا دن آتا ہے, شب جمعہ آتی ہے, محرم کا دن آتا ہے, ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں آتی ہیں, لیلۃ المعراج آتی ہے. اتنی ہمارے لیے تو گھڑیاں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ تب ہے جب ہماری طرف سے اس کی قدردانی ہو. میں ایسے موقع پر سنایا کرتا ہوں چونکہ بہت سے لوگ نئے ہوتے ہیں سامعین, ان کے لیے ایسے بھی سنانا پڑتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے وہ شب قدر کی نشانی پوچھی کہ حضرت شب قدر کی علامت کیا ہے, چونکہ اس کی علامات ہیں. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مقدم نے بھی فضائل اعمال میں فضائل رمضان میں اس کو لکھا ہے. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شب قدر کو کھلی آنکھوں محسوس کرتے ہیں, سمجھ جاتے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آج شب قدر ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے, تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا چینی پوسی ایک خواجہ زیر شب قدر نشان. چینی پوسی ایک خواجہ زیر شب قدر نشان, ہر شب شب قدر ہست قدر بدانی. اللہ کے بندے شب قدر کی نشانی کیا پوچھتا ہے؟ مومن کی ہر رات شب قدر ہے, قدر کی ہے. عام آتے ہیں. اگر اس کی بھی قدر کرے آدمی تو وہ اس کے حق میں وہی شب قدر ہے. یہ نہیں کہ رمضان کی راتیں یا جمعہ کی راتیں یا لیلۃ المعراج یا ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں, ایسا نہیں. ہر رات سنیچر کی ابتدا ہوگا, سنیچر کی ہوئی, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعہ. اور جو لوگ اس کے متلاشی ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی تو بھی اللہ اس کو بنا لیتا ہے, اس کو لے لیتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ وہی رات ہو, اللہ تعالیٰ وہی اثر و ثواب اس کو لے لیتا ہے. مسجد الاجابہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد نماز پر دعا فرمائی, 3 دعا فرمائی. ان 3 میں سے 2 دعا قبول ہوئی, 1 قبول نہیں ہوئی. تو روایت طویل ہے, مجھے جو سنانا ہے وہ یہ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ظہر کے بعد آپ نے دعا فرمائی. بدھ کا دن تھا. میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ بدھ کے دن ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت ساتھ اجابت کا ہے، قبولیت کا وقت ہے. کہ جو لوگ کہ جیسے دعا قبول ہوتی ہے رات جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن قبیل المغرب یا ہر نماز کے بعد جیسے ساتھ اجابت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت ساتھ اجابت ہے. بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اب دیکھیے یہاں نہ جمعہ کا دن ہے، نہ رمضان کا دن ہے، نہ ذی الحج کی کوئی تاریخ ہے. عام بدھ کا دن آتا ہی رہتا ہے. ابھی پرسوں گزرا، آج جمعہ ہے، پرسوں گزرا، ابھی 2-4 دن میں اور آتا رہتا ہے. بدھ کا دن سال بھر میں بدھ کا دن آتا ہی رہتا ہے. امت کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی اتنے سالوں میں 50 سال کی عمر ہے، ہماری 60 سال کی عمر ہے، 55 سال کی عمر ہے، کتنی مرتبہ بدھ کا دن آیا ہاتھوں سے نکل گیا اور کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم آپ بتائیں. توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ علم ہی نہیں تھا. علم ہی نہیں تھا. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد البہیہ فی ترجمہ حنفیہ تجربے کی بات ہے. ظہر سے لے کر عصر تک فرماتے ہیں جو مانگو وہ ملے. بلکہ چلو یہ تو بدھ کا دن تو ہفتے میں آتا ہے، جمعہ کا دن ہفتے کے بعد آئے گا، ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں سال کے بعد آئیں گی، رمضان کا مبارک مہینہ سال کے بعد آئے گا. سب باتیں پورے ہیں. عارفین فرماتے ہیں شب و روز اور رات دن کا ہر وہ موقع، ہر وہ گھڑی جو نافرمانی کی گھڑی تھی، گناہ کا موقع تھا، گناہ کی گھڑی تھی، اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیا اور پھر فوراً جو دعا وہ کرتا ہے اللہ اس کو دعا قبول کرتے ہیں. بتائیے ساتھ اجابت. میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت میں تو رات دن کی ساری گھڑیاں ہماری ساتھ اجابت ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات دن کے اکثر و بیشتر اوقات گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. آپ گھر سے نکلو گناہ کے مواقع ہیں، بد نظری کے مواقع، بدگوئی کے مواقع ہیں، جھگڑوں پر بیٹھ کر آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے. اور آج کل کے چورے چغلے اور آج کل کی بیٹھک گاہیں اور آج کل کی چوپالیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ سوائے اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے کچھ نہیں ہوتا اس میں. اللہ جزائے خیر صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی مجمعین کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والطرقات، خبردار عام گزرگاہوں پر نہ بیٹھا کرو. عام گزرگاہیں نہیں، چور چکرے جہاں سے لوگ گزرتے، کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، ہر سمت راستے پڑتے ہیں، ادھر بھی گزرگاہیں، ممرات بولتے ہیں اس کو، گزرگاہیں طرقات بولتے ہیں اس کو. حضور نے فرمایا ایاکم والطرقات، خبردار عام گزرگاہوں پر نہیں بیٹھنا. حضور نے منع فرمایا نہیں بیٹھنا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے. کچھ ضرور باتیں ہوتی ہیں ہماری، کیونکہ صحابہ کرام میں تجارت میں شاہجات بھی تھے، کھیتی باڑی کرنے والے بھی تھے، انصار پر تجارت کا غلبہ تھا. اور تو وہ اس نسبت سے بیٹھتے تھے کہ آپس میں کچھ مشورے ہو جائیں، باتیں ہو جائیں. تو حضور سے صحابہ نے کہا ایسا کہنا پڑتا ہے، کہا اچھا کہنا پڑتا ہے. تو حضور کو صحابہ کا اعتماد تھا کہ بیٹھیں گے ضروری
اس میں لغویت نہیں ہو، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما. انہوں نے تو جنت کی عنایت کو دنیا میں کر کے دکھایا تھا نا. بھائی قرآن میں بھی آیتیں ہیں تو جنت کے بارے میں ہیں کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ لغو سنیں گے نہ جھوٹ. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے. صحابہ نے جنت کی آیت کو دنیا میں کر کے دکھایا تھا. وہاں کوئی لغو نہیں تھا، وہاں کوئی کس کو باتیں نہیں تھی. صحابہ کو حضور کا اعتماد تھا کافی. لیکن یاد رکھو اس کے آداب ہیں، اس کے آداب ہیں. آداب کے حقوق، آداب کی ادائیگی اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اگر تم لوگ بیٹھتے ہو تو ٹھیک ہے. مختلف حدیثوں میں اس کے مختلف آداب ہیں چوروں چکروں پر بیٹھنے کے لیے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ تتبع احادیث کے بعد میں نے 15 آداب معلوم کیے. امت کو علم، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں کہ چوروں پر چکروں پر بیٹھنے کے لیے 15 آداب ہیں. مسجد کے آداب نہیں کہہ رہا ہوں میں، چوروں پر بیٹھنے کے لیے، عام گزرگاہوں میں بیٹھنے کے لیے، چوپالوں میں بیٹھنے کے لیے 15 آداب ہیں. کس قدر وسیع ہے ہماری شریعت، کس قدر وسیع ہے کہ عام گزرگاہوں کے حقوق بھی بیان، اس کے بھی آداب بتائے کہ تمہیں وہاں بیٹھنا ہے کن آداب سے بیٹھنا ہے. اور جو شریعت آپ کو یا مجھے اور انسانوں کو عام گزرگاہوں پر بیٹھنے کے آداب سکھاتی ہو، مسجد کے کس قدر آداب بتائے ہم نے، کتنے آداب ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش و جستجو کے بعد اس کو 15 آداب اشعار میں جمع کیا. انہوں نے خود اشعار بتایا، اس میں جمع کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ ساتھ اجابت گھڑیاں، قبولیت کی گھڑی، قدم قدم پر آدمی گناہوں میں ماحول، گناہوں کا ایک ماحول ہے، اس لیے قدم قدم پر خطرات رہتے ہیں. نہ معلوم کون سی معصیت میں مبتلا ہو جائے، نہ معلوم کون سی گناہ میں مبتلا ہو جائے. آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پاؤں کا گناہ، دماغ کا گناہ. ہر وہ موقع، ہر وہ جگہ، ہر وہ گھڑی جس میں آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، وہ گھڑی قبولیت کی گئی ہے. عارفین نے لکھا ہے، غالباً پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ دعاؤں کے قبول ہونے کی گھڑی ہے. آدمی نے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، فوراً جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اب ہم نظر کہ شب قدر تو سال میں آتی ہے، مبارک مہینہ تو سال کے بعد آتا ہے. جمعہ کا دن کہیں تو وہی ہے کہ 1 ہفتے کے بعد آتا ہے. یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اپنے وقت پر آئیں گے. مبارک ایام بھی آئیں گے، مبارک جمعہ بھی آئے گا، ذی الحج کی 10 راتیں بھی آئیں گے اپنے اوقات پر. لیکن اگر واقعی ہم طالب صالح ہیں اور ہم کچھ پانا چاہتے ہیں اللہ کے پاس سے، تو ہمارے لیے اللہ پاک شاہ نے گھڑی گھڑی ساتھ ہی خبر بنائی ہے. اس سے بہتر ان مبارک ایام کی قدر کریں، پوری قدر کریں، اور رضا و رغبت کے ساتھ، طلب صالح کے ساتھ اس بات کا اہتمام ہو کہ مبارک ایام کی ایک گھڑی میرے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے پائے. آدمی خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہے، ایسے خاموش بیٹھا رہے، تو اس کے لیے اس میں بھی عافیت ہے، بلکہ عافیت ہے منصوص کہ من سلم نجا، منصوص ہے خاموشی پر نجات، رضا و رغبت کے ساتھ.
شوق کے ساتھ اور شاعر اللہ کی تعظیم کے ساتھ. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر اللہ مسجد اللہ کا شعار ہے، شعار علامت اسلام کی علامت ہے. جہاں مسجد ہوتی ہے پتہ چلتا ہے یار رہنے والے مسلمان ہیں، اسلام کا شعار ہے. قرآن اللہ کا شعار ہے. آپ کا امام اللہ کی نشانی ہے یا آپ کا مؤذن اللہ کی علامت ہے. سب چیزوں کی تعظیم. تراویح پڑھانے والا رسول اللہ کا نائب ہے. تعظیم دو چیزیں میرے بھائی، دو چیزیں: التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ سے تعلق رکھنے والے ہر چیز کی تعظیم، ہر چیز کی عظمت. الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے مخلوق پر رحم و کرم. یہ دو چیزیں بنیاد ہے دنیا آخرت کی کامیابی کی بنیادیں ہیں. یہ دو چیزیں جو لوگ تعظیم کرتے ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے معمولی سی چیز کی جو تعظیم کرتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں ایمان اور قرآن دین کو باقی رکھتا ہے. قرآن باقی رکھتا ہے. بولتے تو بول دیتے جیسے بہت سے لوگ زبان کے پڑے بالکل ان کی زبان کوئی احتیاط نہیں ہوتی. کس کو بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ایک دم جذبات اپنے آپ کو بڑا بنا بھی کی. کبھی امام کے اوپر، کبھی کسی خطیب کے اوپر، کبھی مؤذن کے اوپر، کبھی تراویح پڑھانے والے کے اوپر. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس قدر اپنا نقصان کیے جا رہا ہے، کس قدر نقصان کیا جا رہا ہے. اپنے محسنین کے ساتھ ہمارا امام نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی. بھائی مبارک کراتے ہیں، مبارک کراتے ہیں. تم کو مانگنا نہیں آتا تو یہ امام تمہاری طرف سے مانگ رہا ہے. اس کے پاس علم ہے جو تمہاری طرف سے مانگ رہا ہے. تمہیں تو صرف آمین بولنا ہے. تراویح کی 20 رکعت ہے. اس کی اپنی تو تجویز کی ہوئی نہیں ہے، شریعت کی دی ہوئی ہے 20 رکعت. 3 پارٹ تو نہیں پڑھا ہے، 1.25 پڑھا. شیخ عبدالعزیز الحلوانی رحمۃ اللہ الحلوانی، ان کے ابا کی دکان حلوے کی تھی، مٹھائیوں. اب اہل علم اور ان میں بھی جن لوگوں نے شیخ عبدالعزیز الحلوانی کو پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کس مقام کا آدمی ہے. شیخ عبدالعزیز الحلوانی رحمۃ اللہ جس میدان میں یہ حلوانی ہوتے میدان خالی ہو جاتا. تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ پڑھیے، ان کے حالات پڑھو. کس مقام کا آدمی ہے. اتنا بڑا آدمی کیسے بنا؟ شیخ عبدالعزیز الحلوانی پورے عالم میں ان کا ڈنکا کیسے بجا؟ کبھی ہم نے اس کو سمجھا؟ ان کے والد مٹھائیوں کا کاروبار، مٹھائیوں کی دکان تھی. اس زمانے کے علماء کو بلاتے اپنی دکان پر لاتے، گھر پہ لاتے، عزت سے بٹھاتے اور ہر اس آدمی کو دین کی خدمت سے وابستہ، چاہے مؤذن کیوں نہ ہو، چھوٹا سا امام کیوں نہ ہو، مکتب کا چھوٹا سا مدرس کیوں نہ ہو، بلاتے تھے، حلوہ کھلاتے. شیخ عبدالعزیز چھوٹے تھے، فرماتے تھے میرے عبدالعزیز کے لیے دعا کرو. ہاں، میرے عبدالعزیز کے لیے دعا کرو. ایک نہیں سینکڑوں دعاؤں کا نتیجہ عبدالعزیز کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. پڑھو ان کی سیرت. ایسے نہیں بنتے میرے بھائی. نسلوں میں علم یوں نہیں چلتا ہے. نسلوں میں قرآن یوں نہیں چلتا ہے کہ ہم دادا گیری کریں. کبھی امام کے ساتھ، کبھی مؤذن کے ساتھ، کبھی مکتب کے مدرس کے ساتھ، کبھی یہاں بیان کرنے والے کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ. یوں نسلوں میں علم نہیں چلتا، یوں نہیں
خطرناک محرومی کی علامت ہے۔ غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، غلطی آپ سے بھی ہوتی ہے، غلطی ان سے بھی ہوتی ہے، غلطی ہر اس ذات سے ہوتی ہے جس پر بشریت کا لیبل لگا ہوا ہے، جس پر بشریت کا سکہ لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی کا لیبل ہوتا ہے اور ہر آدمی پر بشریت کا لیبل ہوتا ہے۔ آپ ہر آدمی کو ایک لیول پہ دیکھنا چاہیں گے، او بھائی لیول جانے دو، ابھی کیا دیکھو، سکہ دیکھو، بشریت کا سکہ ہے۔ اس لیے بڑی سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ماہ مبارک کی، خود ماہ مبارک قابل تعظیم ہے، خود مبارک مہینہ قابل تعظیم ہے۔ اللہ پاک نے یوں ہی تو اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا ہے۔ میرے بھائی تعظیم سے آتا ہے، سب کچھ تعظیم سے ملتا ہے۔ عظمت کریں، ادب کریں، ادب کریں، معمولی سے معمولی ہے بھائی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک آدمی سفید ریش ہے، سفید داڑھی والا ہے، عالم نہیں، وہ کوئی مفتی نہیں، صرف سفید داڑھی ہے۔ حدیث نہیں پڑھا ہم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے سفید داڑھی والے بوڑھے آدمی کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے لیے ایک آدمی پیدا کرے گا جو اس نوجوان کی اس وقت تعظیم کرے گا جب یہ تعظیم کرنے والا نوجوان خود بڑھاپے میں پہنچے گا۔ ہم نے سمجھا اس حدیث میں کتنی بشارتیں آ گئی، دو بشارتیں۔ ایک بشارت تو یہ کہ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس نیکی کی جزا دے گا کہ نوجوان اس کے لیے پیدا کرے گا۔ دوسری بشارت یہ کہ اس تعظیم کرنے والے نوجوان کو اللہ لمبی عمر عطا کرے گا، بڑھاپے کو پہنچے گا۔ جب ایک عام سفید ریش عام مومن ہے، عام مسلمان ہے، ہمیں اس کے اوپر یہ سنایا جا رہا ہے کہ جائے کہ وہ ایک عالم ہے، وہ ایک تراویح پڑھانے والا ہے، وہ ایک آپ کا امام ہے، وہ مؤذن ہے، آپ کو 5 وقت فلاح و بہبودی کامیابی کی طرف بلانے والا ہے۔ آپ تو غفلت کی نیند فجر میں سوتے ہوتے ہیں، یا اللہ کا بندہ اپنی میٹھی نیند توڑ کر کے، اپنے سارے تقاضوں کو چھوڑ کر کے آپ کی نیند کو اڑاتا ہے۔ آؤ نیند ہو گئی، آرام مل گیا، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ دنیا آخرت کی فلاح و بہبودی کی طرف۔ اس میں اس کا جرم کیا ہے؟ ہم اپنے محسن کو بھی اگر نہ سمجھیں، ہم اگر اپنے محسن کو بھی نہ پہچانیں، قسم بخدا ہم سے زیادہ ناکارہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی رمضان کے مبارک مہینے میں ہر آدمی اس بات کا اہتمام کرے، مسجد میں آؤ، 5 وقت میں آؤ، نفلی اوقات میں بھی آؤ، اللہ کے اس خوبصورت گھر کو خوب آباد کرو۔ جس نے اس کو آباد کیا اللہ اس کو آباد کرتا ہے، اس کی بددعائیں ملتی ہیں۔ اگر آبادی کریں گے بددعائیں ملتی ہیں، اور ہر چیز کی تعظیم کرو، تراویح شوق سے کرو، شوق سے پڑھو، یہ سمجھ کر پڑھو کہ جتنا جس کو یاد ہے مجھے یاد نہیں، اور جس کا اتنا جس قدر جس کا صحیح ہے میرا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ شاید ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزوں کا احترام کرو، روزوں کا احترام کرو، روزے کی بے تعظیمی نہ کرو۔ ایک کہ روزہ رکھا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد زبان سے گالیاں بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، یہاں وہاں بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں، یہ روزوں کی بے تعظیمی۔ اور اس سے بڑی بے تعظیمی اور اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ ہم روزہ ہی نہ رکھیں، روزہ ہی نہ رکھیں۔ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور یہ عبادت ایسی کہ پتہ ہی نہیں سکتے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، پتہ بھی نہیں سکتا، بس وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ستاری فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں توہین نہ کریں،
کسی بھی شریعت سے تعلق رکھنے والی، دین سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کی ہم توہین نہ کریں۔ اللہ نے جو ہے آپ کو سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے اس پہ عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت تک ہماری نسلوں میں دین کو باقی رکھے گا، قرآن کو باقی رکھے گا، قرآن کی تعظیم کریں گے، اللہ ہماری نسلوں میں قرآن پیدا کرے گا، خوف پیدا کرے گا۔ وآخر دعوانا